نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ آج یہ 2-3 دن گزر چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ سامعین گرامی، دونوں مسلمان بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوگا تو دوسرے انسان اور مسلمان کو بھی تکلیف ہوگا۔ جب ایک مسلمان کے ایک سر پہ درد ہوتا ہے تو پورے بدن پہ ہی درد رہتا ہے۔ اگر آنکھ پہ درد رہتا ہے پورے بدن بے چین ہوتا ہے، کان میں درد ہو تو پوری بدن بے چین ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، لیکن آج افغانستان اور پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ دونوں ہمارے ہی ملک ہیں، دونوں اسلامی ملک ہیں، اور قال اللہ قال رسول پڑھائی جاتے ہیں دونوں ملکوں میں جو بھی مر رہے ہیں دونوں مسلمان ہی مر رہے ہیں۔ وہ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہماری پاک فوج پاک آرمی بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو بہت ہی برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایک جاہل اگر آ کر آپ کے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ آگے سے گالی گلوچ نہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے حتی الوسع، تو آپ آگے سے لڑائی نہ کریں۔ آپ آگے سے اسے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ آپ سے لڑ رہا ہے تو آپ آگے سے کہہ دیں میرا روزہ ہے۔ لیکن آج پاکستان اور افغانستان میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا بھی ہو سکے اللہ پاک سے اپنے لیے مغفرت، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کے دعائیں کیا کریں اور اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن آج میں اور آپ کس طرف متوجہ ہو گئے ہیں؟ لیکن میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ جب روزہ افطار کرتے ہو تو ان دونوں ملکوں کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، کیونکہ جب یہ امن اور امان میں ہوں گے تو ہم بھی امن اور امان میں ہوں گے۔ لیکن جب وہاں جنگ چھڑے گی تو یہاں بھی جنگ چھڑے گی، جب یہاں چھڑے گی تو وہاں بھی چھڑے گی۔ لیکن جب امن ہوگا تو دونوں جگہ بھی ہوگا، اور مسلمان امن سے روزے بھی رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، مسجد بھی آباد ہوں گے، مدرسے بھی آباد ہوں گے۔ لیکن جب مسجد اور مدرسہ آباد رہے گا تو یہی چیزیں بھی آباد رہے گی۔ لیکن جب یہ جنگ چھڑ گئی تو مدرسے بھی آباد نہیں رہیں گے، مساجد بھی آباد نہیں رہیں گے۔ جس طرح کہ آج میں اور آپ آرام سکون سے مسجدوں میں جا کر نماز تراویح ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تو وہاں جب یہ جنگ چھڑ گئی، زیادہ بڑھ گیا، تو وہاں پہ ہمیں پھر ایسے حلقے بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، نہ یہ ہمارے پاکستان ملک میں، کیونکہ میں ذات خود پاکستانی ہوں، اور ہمیں اپنے ملک کے ساتھ بہت پیار ہے۔ کیوں کہ ہم نے ہر قسم کے علماء تیار کی ہیں، مفتیان اکرام ہم نے دی ہیں، ڈاکٹر ہم نے دی ہیں، مدرسے والوں نے، حفاظ ہم نے دی ہے، امام ہم نے دی ہیں۔ کیونکہ مفتی سردار علی حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں دیا دنیا والوں کو۔ ڈاکٹر ہم نے دیا، انجینئر ہم نے دیا، پروفیسر ہم نے دیا، حافظ ہم نے دیا، امام ہم نے دیا، خطیب ہم نے دیا، قاضی ہم نے دیا، وکیل ہم نے دیا۔ لیکن آج بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان کا خون کا پیاسا ہو چکا ہے، اور اس سے اسلام کے جو مخالف ممالک ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں اور ہم اپنا فائدہ اٹھاتے جائیں۔ لیکن تمام دوست احباب، یہ جو جس دوست تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ پیغام سنتے ہی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ ختم کر دے، کیونکہ یہ رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے،
اپنے لیے یہ دعا کرے اور اللہ پاک سے اپنے لیے مغفرت کے دعائیں کیا کرے، امت کے لیے، فلسطین کی ماؤں بہنوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے کیونکہ بعض لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جنگ چھڑ گیا، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے بذات خود اتنا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاک آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں بھی اس ملک کی بھی پاک نوجوان قسم کے اشخاص شہید ہو رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ تو ان دونوں کو باتوں پہ ہی ختم کرنی چاہیے۔ اگر جنگ کے ذریعے کبھی بات ختم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیں، اور جس تک میری بات پہنچ رہی ہے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ان میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیں، اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔